محبت کرتی ہے، رب کی رضا کے لیے کرتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے اے محمد کے صحابہ، میں تمہیں نہیں دیکھتا، محمد کو دیکھ کے میں تم سے شوق سے راضی ہوں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اگر ہو سکتا ہے آج کوئی بندہ عبادت کرے، ہو سکتا ہے اس کی عبادت میں کوئی دکھاوا ہو، لیکن میرے محمد کے صحابہ وہ ہیں جو دیکھتے بھی مصطفیٰ کو تھے، پڑھتے بھی مصطفیٰ سے تھے۔ اس ریلیجیا کو سبحان اللہ۔ اگر آج کوئی بندہ نماز پڑھے، ہو سکتا ہے دکھاوا ہو، صدقہ خیرات کرے، ہو سکتا ہے دکھاوا ہو، لیکن قربان جائے اور ہستیوں پر صدیق اکبر وہ ہستی ہے جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا، محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، عمر فاروق وہ ہستی ہے جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا، محمد کے ہاتھوں پہ بیعت کی، جناب عثمان وہ ہستی ہے جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا، محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا علی وہ ہستی ہے جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ساری کائنات کے کاموں میں دکھاوا ہو سکتا ہے، محمد کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی عبادت کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے، محمد کا فرمان بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کرنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کون کون ذوالنورین کا نوکر بیٹھا ہے۔ پوری کائنات میں جناب آدم سے لے کر میرے پاک نبی تک کسی نبی کا کوئی صحابی ایسا نہیں، کسی نبی کا کوئی نوکر ایسا نہیں، کسی نبی کا کوئی غلام ایسا نہیں، کسی نبی کا کوئی محب ایسا نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، لیکن عثمان غنی وہ عزت والا بندہ ہے، وہ مقام والا بندہ ہے، وہ مرتبے والا بندہ ہے، وہ عزت والا بندہ ہے، وہ عزت والا بندہ ہے کہ جس کے نکاح میں میرے محمد کی دو شہزادیاں آئی۔ نبی سارے شان والے ہیں، بولے سارے اسرانی محمد میں بولے نبی سارے جناب آدم سے لے کر میرے پاک نبی تک جتنے نبی آئے سب کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، سب کو عزت سے نوازا۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اللہ تک میرے پاک نبی تک جناب آدم کا اگر زمانہ ہو تو کسی نے یہ پڑھا نہیں، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا کہ ان کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہو۔ جناب نوح کا دور ہو تو کسی نے یہ پڑھا نہیں کہ ان کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہو۔ جناب موسیٰ کا دور ہو تو کسی نے پڑھا نہیں کہ دو بیٹیاں ان کے صحابی کے نکاح میں آئی ہو۔ جناب یوسف کا دور ہو تو کسی نے نہیں پڑھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کسی نبی کا دور ہو، کسی رسول کا دور ہو، کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی صحابی کے نکاح میں لے آئی، عثمان غنی وہ عزت والا بندہ ہے جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے میرے محمد کی دو بیٹیاں آئی۔ اور اگر جملہ سنے میرے آقا فرماتے ہیں لو اننی اربعین بنتن، اگر محمد عربی کی 40 بیٹی ہوتی تو میرے آقا کہتے ہیں یکے بعد دیگرے ایک کر کے دوسری نکاح میں دیکھا جاتا۔ اگلے جملے سنے طرف بتائیں گے میرے نبی نے کہا لا تبقى منہن فاطمہ، آقا فرماتے ہیں ایک بھی باقی نہ تھا رکھتا، ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دے گا۔ بات کرتے ہیں نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں، بات کرتے ہیں محمد عربی کے صحابہ کے بارے میں، خصوصاً جب عثمان غنی کا یوم ہے تو بوٹے سج جاتے ہیں، ماتھے کے بل کو فیوز اڑ جاتے ہیں۔ جب عثمان غنی کا یوم ہے، عمر فاروق کا یوم ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں حیا نہیں آتی؟ عثمان غنی
زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی. عمر فاروق وہ صحابی ہے جن کو میرے نبی نے ظاہری زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی. میں نے کہا اور کچھ نہیں، محمد کے فرمان کا ہی حیا کرو. اور کتنا میرے پاک نبی کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا، اگر بندہ کسی کو اپنی بیٹی دے، وہ دیکھتا ہے اس کا رویہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، دوسری دینی پڑے تو اچھا ہو تو پھر دیتا ہے، وگرنہ نہیں دیتا. میرا نبی تو وہ ہے جو بولتا اپنی مرضی سے نہیں. میرا نبی تو وہ ہے جو چلتا اپنی مرضی سے نہیں. میرا نبی وہ ہے جو بیٹھتا اپنی مرضی سے نہیں. میرا نبی وہ ہے جو معاملات اپنی مرضی سے نہیں کرتا. میرا نبی وہ ہے جو کوئی بھی کام ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا. آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر کس کی مرضی سے کرتا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا نبی کام وہ کرتا ہے جس میں رب راضی ہوتا ہے. میرا خدا نے کہا اے محمد میں خدا چاہتا یہ ہوں عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں دے تاکہ کائنات تک کوئی کمی نہ عثمان کو پہنچ نہ سکے. کوئی محمد عثمان کی محبت کے بغیر زندہ رہ نہ سکے. میرے نبی کا ارشاد گرامی سنیے، آقا فرماتے ہیں اللہم انی رضیت عن عثمان. میں رک کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تھوڑا سٹاپ کر کے میں رک کے کہنے لگا ہوں. میرے نبی نے جب یہ اعلان کیا نا صحابہ کی موجودگی میں، اللہم انی رضیت عن عثمان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کمینے کو کیا پتا اس عثمان کا جس سے میرا محمد راضی ہو گیا. اگلا جملہ بھی سنیں، اگر کوئی کمینہ عثمان غنی کو نہ مانے تو ان کے لیے اتنی ڈگری کافی ہے. رب نے قرآن میں خالق کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. رب نے عثمان غنی کی عظمت کا اعلان قرآن میں کر دیا. میرے نبی نے کہا انی رضیت عن عثمان. میرے پاک نبی نے حدیث میں اعلان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی کمینہ عثمان کو مانے یا نہ مانے، عثمان کی عظمت میں فارق کوئی نہیں پڑتا. قرآن میں خدا اعلان کرتا ہے، حدیث میں مصطفیٰ اعلان. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عزت والا بندہ ہے جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے میرے نبی کی 2 شہزادیاں ہیں. کیا شکر سبحان اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک منافق تھا، اس کا درخت کا جھکاؤ تھا ایک انصاری کے گھر. نبی پاک کی بارگاہ میں مانگا پہنچا. حضور نے اس منافق سے کہا درخت دے دے اور اس کے بدلے جنت سے لے لے. یہ درخت دے اور جنت سے درخت لے. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بالکل سادہ لفظ میں سمجھے. وہ تھا منافق، اور منافقین کے بارے میں آتا ہے جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. لیکن میرے نبی نے کتنا بڑا اسے یہ انعام پیکج دینا تھا. آقا نے حضور نے فرمایا درخت دے، درخت کے بدلے جنت میں درخت لے. مطلب کیا؟ میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی اگر یہ درخت دیتا ہے منافقت دور ہو جائے گی. منافق اسے کہتے ہیں جو اندروں ہو رہے دوباروں ہو رہے. اگر یہ درخت دیتا ہے تو منافقت دور ہوگی، ایمان پر سلامتی رہے گی. مرے گا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا، ظاہر ایمان پر مرے گا تو جنت میں درخت ملے گا. میرے نبی نے اتنی بڑی آفر کرائی لیکن اس نے کہا نانا میں درخت نہیں دوں گا. عثمان غنی کو پتہ چلا جناب عثمان غنی جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے. میرے نبی کے محب اور عاشق حضرت عثمان غنی اسے کہتے ہیں درخت تمہیں نہیں بیچنا. وہ کہنے لگا نہیں بیچنا. عثمان غنی نے کہا 2 درخت لے لو. اس نے کہا نہیں بیچنا. آپ نے فرمایا 4 لے لو. اس نے کہا نہیں بیچنا. آپ نے فرمایا 10 لے لو. اس نے کہا نہیں بیچنا. آپ نے فرمایا جا پورا باغ تجھے دیا، جس درخت پر محمد کی نگاہ ہے وہ درخت عثمان غنی کو دے. ارے جو ایک درخت کے لیے پورا باغ میرے محمد کی محبت میں دینے کے لیے تیار ہے، خدا ہی جانتا ہے وہ عثمان میرے محمد سے پیار کتنا کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور
نہیں ہے مہربانی فرمائے آپ نے فرمایا بیلیو اور تسی توڑ جاؤ تے شام کو اللہ خیر کرے گا پیر یہ نہیں ہوتے کہ پہلے 50,000 دے تو پھر کام ہونا ہے پیر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جاؤ اللہ خیر کرے دم کیا درود پڑھا اور دعا کی تو اللہ خیر کرے گا حضرت صدیق اکبر نے کہا شام کو اللہ خیر کرے گا عثمان غنی 1000 اونٹ غلے سے بھرا ہوا مدینے میں لے کے آیا یا اللہ جڑا بولے سخاوت عثمان غنی کا صدقہ اس کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جڑا ہور اچھی بولے اور عثمان غنی دی زیارت نصیب فرما کتنا 1000 اونٹ لے کر آ گئے تاجر دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا غلہ آ گیا غلہ آ گیا عثمان غنی سے ایک بندے نے کہا تاجر نے کتنا نفع لو گے فرمایا لگاؤ بولو اس نے کہا جی 2 گنا دیں گے ایک غلہ سانو دے دو آپ نے فرمایا کم ہے ایک اور نے کہا 3 گنا نفع دے دے آپ نے فرمایا کم ہے 4 گنا نفع دے فرمایا کم ہے 5 گنا نفع دے اور فرمایا کم ہے تاجر کیا کہنے لگے انہوں نے کہا عثمان غنی 5 گنا سے اوپر کوئی نفع نہیں لبڑا اس سے زیادہ کوئی نفع دینے والا نہیں ہے آپ کتنا بولتے ہیں عثمان غنی نے کہا میں اسے دوں گا جو 10 گنا دے گا میں اسے نہیں دوں گا جو 2 گنا دے میں اسے نہیں دوں گا جو 3 گنا دے میں اسے نہیں دوں گا جو 4 گنا دے 5 گنا دے فرمایا نا میں تو اسے دوں گا جی میری سبحان اللہ میں اسے دوں گا جو 10 گنا دیتا ہے ان کا عثمان غنی ایسا تو کوئی بندہ نہیں ہے جو 10 گنا دے پھر میں غنی کو بندے نہیں گل کرنے لگا میں بندے کی بات نہیں کر رہا میں اس کی بات کر رہا ہوں اشارے کو سمجھے اس کی بات کر رہا ہوں اس کی بات کرنے لگا ہوں عثمان غنی نے کہا میں تو اس کی بات کرنے دوں گا جو 2 گنا نہیں دیتا 4 نہیں دیتا 6 نہیں دیتا 8 نہیں دیتا بلکہ 10 گنا دیتا ہے وہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے سارے اٹھ لیے چل پڑے مدینے کی غریب فرمایا او غریبو آ جاؤ آج بھی لنگر بٹ رہا ہے عثمان غنی میں کہتا ہوں امام علی مقام کے لیے 3 دن پانی بند ہوا زمانہ سبیلے لگاتا ہے میں اس کا کوئی منکر نہیں میں سلام کرتا ہوں اہل بیت کو اور اس پورے کنبے کو جو کربلا میں کٹا لیکن ایک بات یاد رکھے میرے امام کے لیے 3 دن پانی بند ہوا تو سارا زمانہ سبیلے لگاتا ہے میں پوچھتا ہوں مسلمانوں عثمان غنی کے لیے کتنے دن پانی بند ہوا 3 دن بند نہیں ہوا 40 دن عثمان کے لیے پانی بند ہوا کبھی دیکھا مسلمانوں کو پھر کون سمجھائے گا 3 دن بند ہو پانی تو ہم پورا مہینہ سبیلے لگائے میں سلام کرتا ہوں اس کو جو امام علی مقام کی سبیل لگا کے دیتا ہے اے امام علی مقام میں کربلا میں تو نہیں تھا لیکن آج سبیل لگا کے بتا رہا ہوں اے امام میں تجھ سے بھی پیار کرتا ہوں علی اصغر سے بھی پیار کرتا ہوں علی اکبر سے بھی پیار کرتا ہوں اولاد محمد سے بھی پیار کرتا ہوں قاسم سے بھی پیار کرتا ہوں مسلمانوں جہاں امام علی مقام کی سبیلیں لگتی ہیں وہاں عثمان غنی کی سبیل لگا کے بھی بتایا کرو اے داماد مصطفیٰ ہم تجھ سے بھی پیار کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شان عطا کی ٹائم میرا بالکل تھوڑا رہ گیا پیر صاحب نے مجھے ٹائم 10 ہی پتہ ہے مجھے کتنا ٹائم رہ گیا تے تسی بابا سبحان اللہ کو ویسے آپ یقین
اس گل تو سبحان اللہ کہیں نہیں. حضرت عثمان غنی چونکہ نیچے سے بندہ اوپر جاتا ہے بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں تو بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں. فاروق اعظم کی عظمت کی بات ہے تو چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. عثمان غنی کی عظمت کی بات ہے تو چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. میں پھر مسلمان ہی گا کلمہ پڑھے میں بندے کا کوئی دربار کلمہ پڑھے تو بندے کا کوئی دربار جو بہت صحابی ہے ایک کے نکاح میں میرے نبی کی دو بیٹیاں آئی اور دوسرے صحابی وہ ہے کہ جن کے لیے میرے نبی نے کہا تھا لو کان بادی نبی لکان عمر. رک کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل کی تختی پہ نوٹ کرنا. میرے نبی نے کہا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اور توجہ سے آپ نے سننا ہے پھر داد دینی ہے. ارے عمر کسی عام بندے کا نام نہیں محمد عربی کی ڈیمانڈ کا نام ہے. ارے عمر کسی عام بندے کا نام نہیں محمد عربی کی ڈیمانڈ کا نام ہے. اور اگلا جملہ سنے توجہ سے جو ڈیمانڈ مصطفیٰ ہو وہ نہ کسی شیطان سے برداشت ہوتی ہے نہ شیطان کے چہرے سے. مصطفیٰ کی ڈیمانڈ کو شیطان کیسے برداشت کرے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہستی ہے کہ جن کے بارے میں میرے پاک نبی نے کہا تھا اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب. جب اسلام قبول کرتے ہیں لما اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنزل جبرائیل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. جناب عمر نے اسلام قبول کیا. جناب جبرائیل نازل ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر نے اسلام قبول کیا ہے. صدیق اکبر خوش ہے. عمر نے اسلام قبول کیا ہے. مولا علی خوش ہے. عمر نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت امیر حمزہ خوش ہے. عمر نے اسلام قبول کیا. صحابہ سارے خوش ہیں. میرے نبی نے کہا اے جبرائیل کہنا کیا چاہتا ہے. جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے خوش ہیں. عمر کے اسلام لانے پر صرف صحابہ خوش ہیں. عمر کے اسلام لانے پر محمد عربی کے غلام خوش ہیں. جبرائیل کہتے ہیں آقا زمین والے بھی خوش ہیں آسمان والے بھی. تاریخ صحابہ میں مجھے کوئی بندہ ایسا دکھا دے کہ جس کے اسلام لانے پر محمد عربی کے غلام بھی خوش ہوئے ہوں اور ملائکہ بھی خوش ہوئے ہوں. میں ذرا اس کو کھول کے بتا دینا چاہتا ہوں. جناب جبریل ہے انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر نے اسلام قبول کیا. عمر کے اسلام قبول کرنے پر جبرائیل خوش ہے. اچھا میں رک کے ایک بات کرنے لگا ہوں. جس کے اسلام لانے پر ملائکہ بھی خوش ہیں, جس کے اسلام لانے پر صحابہ بھی خوش ہیں, جس کے اسلام لانے پر نبی پاک بھی خوش ہیں. سبحان اللہ. اب آپ نے خود سمجھنا ہے, فیصلہ کرنا ہے. اسی عمر سے جو جلے اس کے بارے میں پھر کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے اس کو نبی کی خوشی بھی منظور نہیں. پیار ہو گیا چھوڑو سبحان اللہ. اس کو صحابہ کی خوشی منظور نہیں. جناب جبریل نے آپ کو کہا آقا آسمان والے خوش ہیں. مطلب یہ تھا عمر کے اسلام لانے پر جبرائیل خوش ہے. عمر کے اسلام لانے پر میکائیل خوش ہے. عمر کے اسلام لانے پر اسرافیل خوش ہے. عمر کے اسلام لانے پر اسرائیل خوش ہے. عمر کے اسلام لانے پر پہلے اسمان کے ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں. عمر کے اسلام لانے پر دوسرے اسمان کے ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں. تیسرے والے خوشیاں منا رہے ہیں. چوتھے والے خوشیاں منا رہے ہیں. میرے کو نبی نے کہا کائنات والے دیکھ لو میرا یہ انوکھا غلام ہے جو اسلام لایا. اسلام لانے پر خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول